پہلی حدیث کی صحت میں محدثین کو کلام ہے اور دوسری حدیث صحیح ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ ہر آیت کی تفسیر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، حالانکہ ہر آیت کی تفسیر میں کسی نہ کسی صحابی، تابعی یا تابع التابعی سے کوئی نہ کوئی قول ضرور منقول ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر اور در منصور سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جن آیتوں کی تفسیر حضرت سے منقول نہیں، صحابہ کرام، تابعین اور دیگر ائمہ اسلام سے نے اپنے رائے اور اتحاد سے ایسی آیتوں کی تفسیر فرمائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تفسیر بالرائے والاجتہاد مطلق ناجائز اور حرام نہیں۔ ذیل میں مفسرین کرام کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ کس مفہوم سے تفسیر بالرائے ناجائز اور حرام ہے۔ علامہ قرطبی اندلسی متوفی سن 671 ہجری فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے من یکون لہ فی الشیء رائے، وہ شخص جس کے لیے کسی چیز کے اندر اپنا کوئی عقیدہ ہو، وَإِلَيْهِ مَائِلٌ، من تابعی اس کی طبیعت میں اسی عقیدے کا میلان بھی ہو، ہوا ہو اور اسی خواہش بھی ہو، ففسر القرآن، تفسیر کرے قرآن کی علی راہ وفق رائے ہی، اپنے اس عقیدے کے موافق، و ہوا ہو اور اپنی خواہش کے موافق، لیحتج علی تصحیح غرض ہی، تاکہ دلیل بنائے اپنی غرض کی تصحیح پر۔ علامہ خازن فرماتے ہیں قال العلماء النہی عن القول فی القرآن بالرائے، قرآن میں تفسیر بالرائے کی رکاوٹ انما وارد فی حق من یتأول القرآن، یہ وارد ہے اس کے حق میں جو تفسیر کرتا ہے قرآن کے علی مراد نفس ہی، اپنے ذات کی مراد پر، وہ تابع لہوا ہو، وہ اپنی خواہش کے تابع۔ ما یحتج ببعض القرآن علی تصحیح بدعت ہی، دلیل بناتا ہے قرآن کا کچھ حصہ اپنی بدعت کی تصحیح پر، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْآيَةِ غَيْرُ ذَلِكَ، جانتا ہے کہ آیت سے مراد یہ نہیں ہے، لیکن غرضہ ان یلبس علی خصمہ، اس کی غرض ہے کہ وہ اشتباہ ڈالے خصم پر، بما یقوی حجتہ علی بدعتہ، اپنی بدعت پر اپنی دلیل کو قوی کرے، کما یستعملہ الباطنیہ والخوارج، جیسے باطنی فرقہ شیعہ اور خوارج اور ان کے غیر بدعات میں اپنے مقاصد فاسدہ پر دلیل لیتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب یعنی علی، ذالک الکتاب کا معنی علی، مرضی کی تفسیر ہے، کیا تعلق ہے علی کا کتاب سے؟ تو اس لیے پہلے اپنا مذہب عقیدہ بنا لیں، پھر اس پر قرآن فٹ کرے، تو یہ ہوا ہے، یہ خواہش ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے، گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ واقع میں صحیح ہو جائے پھر بھی گناہ کبیرہ ہے۔ 11ویں دیتے ہیں، ہر مہینے کی 10ویں کا دن اور 11ویں کی رات، جانوروں کا دودھ، یہ نظر دیتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ بھئی دلیل مما رزقناہم ینفقون، مما رزقناہم ینفقون کا معنی 11ویں۔ وہ عمر اچھر بھی میرے ایک استاد سے مناظرہ کر رہا تھا، شروع ہو گیا
جس دن ابراہیم علیہ السلام جمعہ مانا پیدا ہوا 10ویں دا دن تے 11ویں دی رات سی جس دن موسیٰ علیہ السلام جمعہ 10ویں دا دن تے 11ویں دی رات سی جس دن یعقوب علیہ السلام جمعہ 10ویں دا دن تے 11ویں دی رات سی سارے نبی گن دیے میرے استاد اٹھے جس دن فرعون جمعہ 10ویں دا دن 11ویں دی رات سی جس دن قارون جمعہ 10ویں دا دن 11ویں دی رات سی جس دن حامان جمعہ 10ویں دا دن 11ویں دی رات سی جس دن نمرود جمعہ 10ویں دا دن 11ویں دی رات سی کیسا جس کتاب میں وہ لکھا اس کے دوسرے صفحے میں یہ لکھا تو یہ استدلال ہے یہ دلائل ہیں تو یہ باطنیہ فرقہ شیعہ اور خارجی ان کے سب دلائل یہی ہے اب یہ انگریز کے زدہ دکتور ہیں ڈاکٹر ہیں یہ بھی تفسیر کرتے ہیں سر سید اس کی تفسیر ہے جنت کا منکر ہے دوزخ کا منکر ہے فرشتوں کا منکر ہے جنات کا منکر ہے یہ سر سید تکڑا مولوی تھا لیکن تفسیر بدلا سب کو پھر اس کی اتباع میں یہ ڈاکٹر چلتے ہیں اپنی مرضی کی تفسیریں کرتے ہیں تفسیر مرضی کی اور تائید برطانیہ کی تائید یورپ کی تو یہ سارا کوئی تفسیر بالرائے ہے تفسیر میں 14 علوم کی ضرورت ہے ان 14 میں سے 14واں کہ تصوف میں مہارت ہو باطن صاف ہو پھر جا کر وہ تفسیر بنتی ہے لہذا اس کو تفسیر بالرائے کہیں گے جتنے یہ زور لگا لیں الحمدللہ علماء حق نے اس کا متبادل پیش کر دیا مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 420 عیسیٰ علیہ السلام نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر ہے کہاں ہے چاند پہ بیٹھے لکھا ہے نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر بے انکار بھی ہو جائے اور ظاہر بھی نہ ہو تو یہ بڑی مقبول ہوئی اردو خانوں کے درمیان تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن لکھا اس کو لاجواب کرتے ہیں اردو خانوں کے لیے معارف القرآن بہترین تفسیر ہے اور اس میں تو کچھ بھی نہیں اس میں مسائل ہیں علوم ہیں اور یہ تو اس طرح اٹھ پٹا مزہ پھر پہلا ایڈیشن اس میں کچھ ہوگا دوسرے میں تبدیلی تیسرے میں تبدیلی اسی طرح اگر صحیح ہے پہلا تو تبدیلی کیوں تبدیلی ہے تو پھر رجوع لکھے کیونکہ جو پہلا ایڈیشن ہے وہ تو ملک میں موجود ہے اب جو